ردا اٹھ بھی جاؤ، کتنا سوگی؟ ہرمین نے ردا کا کمبل جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یار ہرمین سونے دو، تنگ مت کرو، ردا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے کالج نہیں جانا، اٹھ بھی جاؤ، ردا اسے مزید چینک کر بولی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے سونا ہے، پلیز مجھے تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے، ردا نے مزید کمبل میں گھس کر کہا، جس پر ہرمین سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ردا کو سوتے میں سے اٹھانا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ردا واپس کمرے میں آئی اور ردا کو ابھی تک سوتے ہوئے دیکھ کر اس نے غصے سے پانی کا گلاس کمبل ہٹاتے ردا کے منہ پر گرایا۔ ہرمین کیا بدتمیزی ہے، ردا جھنجھلاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ تم اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اب چلو بھی، تمہاری وجہ سے پہلی کلاس مس ہو گئی میری، ہرمین نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی دوست ہو یار، اپنے دوست کو سوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، ساری نیند خراب کر دی، ردا واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ اچھا تم سوتی اور میں کلاس میں بور ہوتی تمہارے بغیر، ہرمین نے ردا کو یونیفارم پکڑاتے ہوئے کہا۔ او میری بلو، میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے، ردا نے ہرمین کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر ہرمین نے بھی اس کے مزید گال کھینچے، جس پر وہ کراہ کر رہ گئی۔ چلو جی کلاس کے لیے، اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے کے لیے ہاسٹل کے روم سے باہر نکل گئیں۔ ردا اور ہرمین دونوں سیکنڈ ایئر میں تھیں اور ردا کا گھر اسلام آباد میں تھا، اس لیے وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، جبکہ ہرمین کی سوتیلی ماں کو اس کا پڑھنا پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے تنگ کیے رکھتی تھی۔ اس وجہ سے ہرمین کے والد نے اسے ہاسپٹل میں ڈال دیا تھا کہ وہ آرام سے پڑھ سکے۔ ہرمین کے والد ایک کمپنی میں ڈرائیور تھے اور وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے دن رات محنت کرتے، جبکہ ردا ایک اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ردا نے کبھی اسے احساس نہیں دلایا کہ وہ اس سے زیادہ امیر ہے۔ ردا کی اکلوتی دوست صرف ہرمین ہی تھی، اسے زیادہ دوست بنانا پسند نہیں تھا، وہ اپنی ہر بات صرف ہرمین سے ہی شیئر کرتی تھی اور ہرمین کے ساتھ ہی سارا دن گھومتی پھرتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ چلو یار کینٹین چلتے ہیں، میں نے تمہاری وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کیا، کلاسز لینے کے بعد ردا نے ہرمین سے کہا۔ کیوں کینٹین کیوں جانا ہے؟ مس میں لنچ ملے گا نا، ہرمین نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مس کا پھیکا کھانا تم ہی کھا سکتی ہو، ردا حارث کا ہاتھ پکڑے اسے کینٹین کی طرف لے گئی اور ہرمین اور ردا نے مزے سے گرم گرم پکوڑے کھائے اور پیٹ پوجا کرنے کے بعد اپنے ہاسٹل کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چلو ردا اٹھ کے پڑھ بھی لو، ہرمین نے اپنی بکس نکالتے ہوئے ردا کو کہا۔ میں نے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ ہرمین میڈم آپ ہیں نا پڑھاکو، ہم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے، ٹاپ تو آپ نے ہی کرنا، ردا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک گاڑی وومن کالج کے آگے اب آ کے رکی۔ تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ گاڑی میں سے ایک بھاری آواز گونجی۔ جتنے زیادہ لوگوں کو جمع کرو گی اتنا ہی تمہارا پروفٹ ہوگا، آدمی نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئی۔ نہ جانے یہ لڑکی کس نیت سے اس کالج میں داخل ہوئی تھی۔ کالج میں مڈس شروع ہو گئے تھے، فائنل ٹرم کے پیپرز میں بھی وقت تھا، ہرمین تو کتابوں میں اپنا سر دیے بیٹھی تھی، جبکہ ردا بھی ہرمین کے کہنے پر تھوڑی سی پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ دن پر پڑھ لگا کر اڑ گئے اور امتحانات ختم ہو گئے۔ امتحانات کے بعد سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے تو ردا اور ہرمین نے بھی گھر جانے کی تیاری کی۔ ردا اور ہرمین بھی اپنا سامان لے کر ویٹنگ ایریا میں آ گئیں۔ ردا کو اس کا بھائی حسام لینے آنے والا تھا، جبکہ ہرمین بھی اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک کالج کے گیٹ کے باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلا جو کہ پٹھانی نقوش کا مالک تھا۔ سلام لالا، ردا اپنے بھائی حسام کی طرف بڑھی جو کہ اسے لینے آیا تھا۔ ردا بچے اپنا سامان ملازم کو دے دو، حسام نے ردا سے مل کر کہا۔ جی لالا، ردا ملازم کو گیٹ کے اندر لے کر گئی اور زبردستی ہرمین کا ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔ ردا کیا کر رہی ہو؟ ہرمین نے مزاحمت کرنا چاہی مگر ردا نے اس کی ایک نہ سنی۔ لالا یہ میری اکلوتی سہیلی ہے ہرمین افتخار، ردا نے ہرمین کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ حسام نے اس پر سرسری سی نظر دوڑائی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں نازک سی بھوری آنکھیں لیے وہ معصوم سی لڑکی اس کی نظروں کو بھائی۔ حسام نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ ہرمین لالا کو سلام تو کرو، ردا نے اس کے کندھے پر چپت مارتے ہوئے کہا۔ سلام لالا، ہرمین نے ردا کو دیکھتے ہوئے اسے لالا ہی کہا، جس پر حسام فوراً سے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اور ردا کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ ہرمین منہ بنا کر واپس اندر چلی گئی۔ ردا کا بھائی تو بہت ہی بدتمیز ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیا، مغرور کہیں کا۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہیں آپ؟ افتخار صاحب کو گیٹ پر بائک روکتے دیکھ کر ہرمین فوراً ہی ان کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگی۔
وعلیکم السلام میری گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پیپر کیسے ہوئے؟ افتخار صاحب نے ہرمین کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، بہت اچھے ہوئے۔ افتخار صاحب نے ہرمین کا سامان ٹنکی پر رکھا اور اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سلام مورے، کیسی ہیں آپ؟ رضا نے اپنی والدہ کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اس پر لیلا خان زادہ نے بھی اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار کیا۔ مورے کی جان، تم کیسا ہو؟ لیلا خانزادہ نے اپنی پٹھانی انداز میں اس سے پوچھا، جس پر وہ اپنی خیریت کا بتانے لگی، اور گھر آتے ہی اس کی زبان پہ بس ہرمین کی ہی باتیں ہوتی تھیں۔ ہرمین وہ سب جانتے تھے کہ اس کی لاڈلی اور اکلوتی دوست ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سب تمہاری پسند کا بنا ہے اور خاص طور پر تمہاری پسند کا کابلی پلاؤ، لیلا خانزادہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ مورے، ہم ویسے ہی گھر کے کھانے کو اتنا زیادہ یاد کر رہے تھے۔ ریتا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ لو آ گئی قلعہ فتح کر کے۔ ہرمین جب اپنے والد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو شازیہ نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا۔ بھائی میں تو سوچتی ہوں کہ افتخار میاں اتنا لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو کبھی اتنا نہیں پڑھی، بس 10ویں کروائی اور اگلے گھر رخصت کر دیا، لیکن تمہاری بیٹی تو بس پڑھی ہی جا رہی ہے، نہ جانے اتنا پڑھ کر کلکٹر لگنا ہے، کرنا تو آخر میں چولہا چوکا ہی ہے نا۔ شازیہ بیگم نے نخوت سے ہرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہرمین اپنے والد کو نم نظروں سے دیکھنے لگی۔ شازیہ میری بیٹی ہے یہ، اور اس کی پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، کسی سے مانگتا نہیں، تم ایسی باتیں مت کرو، میری بیٹی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو میں اسے پڑھنے سے بالکل بھی نہیں روکوں گا۔ افتخار صاحب نے ہرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ہرمین نم نظروں سے مسکرا دی۔ ہاں بھائی، اپنی ساری کمائی تو تم اس پر ہی لٹا دیتے ہو، اور جب میں خرچے کے لیے پیسے مانگوں، گھر میں تو شازیہ میرے پاس اس بار پیسے کم ہیں، یہی تم سنا دیتے ہو۔ شازیہ بیگم نفرت سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ بیٹا، تم بھی جا کر آرام کرو۔ افتخار صاحب نے ہرمین کو دلاسا دے کر اس کے کمرے کی طرف بھی بھیجا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ ردا تو بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی، آخر کو اس کی پسند کا جو کھانا بنا تھا۔ ردا، امتحانات کیسے ہوئے ہیں؟ فیض خانزادہ نے اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی سے پوچھا، جس پر ردا گڑبڑا گئی۔ بابا جان بہت اچھے ہوئے ہیں، ردا نے پراعتماد انداز میں جواب دیا، جس پر حسام مسکرایا۔ بابا جان پوچھ لیں، یہ نہ ہو پھر سے کوئی سپلی لے لیں۔ حسام نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر لیلا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ خبردار حسام، میری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ مورے دیکھ رہی ہیں لالا کو کیسے تنگ کر رہے ہیں، ردا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ حسام تنگ مت کرو ہمارے بچے کو، اتنے دنوں بعد آئی ہے وہ یہاں، لیلا خانزادہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ خان جی، زین کیسا ہے؟ لیلا بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے قیس خانزادہ سے پوچھا۔ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے، میری اس سے بات ہوئی تھی، اس کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس لیے وہ امتحانات کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کافی عرصے سے میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، بہت یاد کرتی ہوں اسے، لیلا بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ زین خانزادہ لیلا بیگم کی بہن کا بیٹا تھا۔ ان کی بہن کی وفات کے بعد زین کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور زین اس وقت MBA کر رہا تھا شہر کی یونیورسٹی سے، اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ردا بیٹا۔ جی مورے۔ لیلا خانزادہ کے کمرے میں آئیں تو وہ موبائل استعمال کر رہی تھیں، فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ بیٹا تمہارے بابا کے جاننے والے ہیں، ان کا بیٹا ہے اپنے گاؤں کا سردار، انہوں نے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے، جس پر تمہارے بابا کو اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، بس ہم نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے امتحانات کے بعد تمہاری شادی کر دیں گے۔ کل تمہاری ساس تم سے ملنے آئیں گی، اس لیے تیار رہنا۔ لیلا بیگم نے صرف اپنا فیصلہ سنایا، اس سے آپ کی مرضی نہیں پوچھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مورے؟ آپ جانتی ہیں میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اور شادی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ ردا نے نم آواز میں کہا۔ تم ہوش میں تو ہو ردا، کیا بولے جا رہی ہو؟ ہمارے یہاں خاندان میں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم سے کیوں پوچھیں گے؟ شہر جا کر تمہارا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تمہارے بابا چاہیں گے، اور تمہارے بابا سائی نے تمہارا رشتہ ملک زبیر کے بیٹے عالم شاہ سے پکا کر دیا ہے، اور امتحانات کے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں اس کے علاوہ تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کل شام تمیز سے اپنی ساس کے سامنے آنا، کوئی الٹی حرکت کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی، اور تم اپنے بابا کو جانتی ہو۔ لیلا بیگم غصے سے کہتے ہوئے چلی گئیں، جبکہ ردا پیچھے سے بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ ردا کل رات سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی اور بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔
اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ ردا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ردا نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ ردا بی بی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں، مہمان آ گئے ہیں۔ ملازمہ اسے لیلا بیگم کا پیغام دے کر جا چکی تھی جبکہ وہ بیڈ پر پڑا لیلا بیگم کا دیا ہوا سوٹ لے کر واش روم کی طرف چل دی۔ ردا نیچے تیار ہو کر آئی تو سامنے ہی ڈرائنگ روم میں ایک خاتون اور ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ خاتون اس کی ساس تھی اور آنے والی لڑکیاں دونوں اس کی نندیں۔ ردا کو دیکھتے ہی خاتون نے بڑے پیار سے ردا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بچی ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، میرے عالم کے ساتھ تو بہت جچے گی۔ ان خاتون نے ردا کا ماتھا چومتے ہوئے بڑے ہی پیار سے کہا اور اپنے پرس سے ایک نفیس سی انگوٹھی نکال کر ردا کو پہنا دی۔ بھائی لیلا خان زادہ، اب سے تو ردا ہماری ہی بیٹی ہے، بس یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، خاتون نے لیلا بیگم کو کہا، جس پر لیلا بیگم مسکرا دی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، کچھ مہینوں کی بات ہے، لیلا بیگم نے ہنستے ہوئے خاتون سے کہا، مگر ردا کا چہرہ بہت سپاٹ تھا، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی اور وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اسے یہ ملال تھا کہ جب اس کے بابا نے اسے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تو ایک بار اس کی رضامندی بھی پوچھ لیتے، مگر خاتون کے لیے اپنی روایت کو بھلانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ردا کو یہ بھی ڈر تھا کہ اس کا رشتہ ایک ایسے انسان سے طے پایا گیا ہے جس کو وہ نہ جانتی ہے، نہ اس نے کبھی اسے دیکھا ہے، صرف اس کے نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس دن کے بعد ردا بہت خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہاسٹل آ گئی۔ لیلا بیگم نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اپنے دماغ سے فضول باتیں نکال دے، اس کی شادی سردار کے بیٹے عالم شاہ سے ہی ہوگی۔ اس کی امانت ختم ہونے کے بعد ردا بہت کشمکش کا شکار تھی، مگر وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہرمین کے اپنے مسئلے تھے، وہ اپنی مشکل بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ حافظ آنٹی، میں جا رہی ہوں۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جب ہرمین شازیہ کو خدا حافظ کہنے آئی تو انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ارے جاؤ جاؤ، باپ کے پیسے اڑانے جا رہی ہے؟ تمہارا باپ یہی پیسہ جو تمہاری پڑھائی پر لگا رہا ہے وہ تمہارے جہیز کے لیے جمع کر لے تو کتنا اچھا ہو، مگر یہ بات کسی کو سمجھ تھوڑی نہ آتی ہے۔ لڑکے والے لڑکی کی پڑھائی نہیں پوچھتے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ جہیز کتنا دیں گے، لڑکے کو گاڑی دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اب تو جتنا ویسے بھی تمہاری پڑھائی پر لگا دیا ہے، اچھا خاصا تمہارا جہیز بن جاتا۔ شازیہ بیگم معمول کی طرح اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ اچانک افتخار صاحب پیچھے سے آئے۔ شازیہ، خدا کے لیے آپ میری بیٹی کے اوپر طنز کرنا چھوڑ دیں، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اپنی بیٹی کی پڑھنے کی خواہش میں خود پوری کر رہا ہوں، افتخار صاحب نے شازیہ بیگم کی بات کے جواب میں کہا۔ بس بس رہنے دو، میں جانتی ہوں اپنے بھائی سے تم ہر مہینے رو کر پیسے مانگتے ہو کہ ہرمین کی فیس جمع کرانی ہے تو پیسے دے دیں، شازیہ بیگم نے غصے سے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ بابا، کیا آنٹی سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ نے چچا جان سے پیسے مانگے تھے میری فیس کے لیے؟ ہرمین ناراضگی سے افتخار صاحب کو دیکھ کر بولی، بیٹا میں ہر بار نہیں مانگتا، صرف پچھلی بار مانگے تھے جب تھوڑا ہاتھ تنگ ہو گیا تھا، مگر میں نے انہیں واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے، افتخار صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، ہم ان کے پیسے ضرور واپس کر دیں گے، ہرمین نے افتخار صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ انشاءاللہ میری بیٹی، ضرور واپس کر دیں گے، چلو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں، دیر ہو رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر افتخار صاحب ہرمین کو لے کر ہاسٹل کی طرف بڑھ گئے۔ شازیہ بیگم افتخار صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ ہرمین کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے شازیہ بیگم سے شادی کی۔ شازیہ بیگم کی خودی کی اولاد نہیں تھی اور ہرمین انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی۔ کیسی ہو؟ ہرمین بھاگتے ہوئے ردا کے گلے لگی۔ ردا جو بیٹھ کے کونے پر بیٹھی خاموشی سے آنکھیں بند کرے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، ردا نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، جس پر ہرمین کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اللہ، اتنا پھیکا سا ہیلو، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہو؟ موڈ کافی خراب لگ رہا ہے، بلکہ تم تو گھر سے آئی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہرمین نے حیرانی سے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرمین، میرا سر درد ہے، پلیز ابھی مجھے تنگ مت کرو، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ مگر ردا ہرمین کی بات سنے بغیر ہی چادر تان کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور ہرمین بھی اپنا سامان سیٹ کرنے لگی کیونکہ اسے صبح کلاس کے لیے نکلنا تھا جلدی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور ردا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ہرمین روز کلاسز کے لیے نکل جاتی جبکہ ردا کا کلاس میں جانے کا دل کرتا ہی نہیں تھا۔ اسے تو اپنے آنے والے کل کی ٹینشن تھی۔ اکثر ردا ہرمین کو بھی جھڑک دیتی جب وہ اس کی پریشانی پوچھنے کی کوشش کرتی۔ اچانک ردا کو کمرے میں گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ سال کرنے کے لیے کالج کے پارک میں چلی گئی۔ تھوڑا سا بھاگنے کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔
وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی کہ کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا جس کا ردا نے نوٹس نہ کیا۔ کیا ہوا؟ کافی پریشان دکھ رہی ہو؟ ایک لڑکی جو کہ ردا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی ردا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے مخاطب کرنے پر ردا نے اسے دیکھا۔ ڈائی کیے ہوئے بال، تراشی ہوئی بھویں، لمبے ناخن، چست سی پینٹ اور چھوٹی سی کرتی میں وہ کافی فیشنیبل لگ رہی تھی۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، ردا نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں، لوگوں کے رویوں سے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جان جاتی ہوں، بھلے ہی تم مجھے بتانا نہ چاہو، مگر میں یہ جانتی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بانٹ سکے۔ اگر تم اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں، اس لڑکی نے مزید ردا کے چہرے کو جانچتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ردا کہہ کر تیزی سے اٹھ گئی۔ وہ لڑکی ردا کے پیچھے آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بتانا نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، مگر اگر تمہیں کبھی لگے کہ تمہارا دل اداس ہے اور تم کسی سے اپنی پریشانی کو شیئر کرنا چاہتی ہو تو یہیں آ جانا، میں تمہیں یہیں پر ملوں گی، اس لڑکی نے ردا کو دیکھ کر امید بھری نظروں سے کہا، مگر ردا اس کی بات نظر انداز کرتے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے تو تمہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی، ایئر پیس میں آواز گونجی۔ ابھی نہیں کرائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گی، وہ لڑکی ہنستے ہوئے بولی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے۔ ایئر پیس میں سے پھر آواز گوئی جس پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ زین جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھا، فون کی گھنٹی بجنے پر فوراً فون کی طرف متوجہ ہوا اور اسکرین پر مورے کا نام جگمگاتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر فون اٹھایا۔ سلام مورے، کیسی ہیں؟ زین نے مسکرا کر مورے سے ان کا حال پوچھا۔ اللہ کا شکر بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ لیلا خان زادہ نے فوراً سے اس پر سلامتی بھیجتے ہوئے اس کا حال دریافت کیا۔ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بتائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ حسام، لالا، ردا اور بابا سائیں سب کیسے ہیں؟ زین نے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا، تم بتاؤ تمہارے امتحانات کب تک ہو رہے ہیں؟ مورے نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی مورے، بس جیسے ہی ردا کے امتحانات ہیں میری بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، ہمارے ڈیٹس آگے پیچھے ہی ہیں۔ اور کون سی خوشخبری کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بابا سائیں نے ردا کا رشتہ طے کر دیا ہے، بس تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تمہارے اور ردا کے امتحانات کے بعد ردا کی شادی ہے، تم اپنے امتحانات دیکھ کر فوراً آ جانا تاکہ حسام کے ساتھ تم ہاتھ بٹا سکو، آخر تم بھی تو ردا کے بھائی لگتے ہو۔ خالہ زادی صحیح، لیلا بیگم نے مسکرا کر کہا، مگر زین کے چہرے سے جیسے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی ہو۔ اسے ایک دم گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو مورے، میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، زین نے کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر کتاب پر گرا۔ زین اکرم خانزادہ، آپ کو صرف آپ کی خالہ نے اپنے گھر میں رکھا ہے اور آپ کے پاس ایسا ہی ہے کیا آپ کی خالہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے چنتی؟ یقیناً وہ سردار کا بیٹا بہت پیسے والا اور خالو جان کے ٹکڑے کا ہوگا، ٹکر کا ہوگا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ردا کی خواہش اپنے دل میں بھی بسا سکو، کیونکہ کسی کو پانے کے لیے بھی آپ کی اوقات ہونا ضروری ہے، جو کہ تمہاری تو بالکل بھی نہیں، زین خانزادہ۔ زین نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ یک طرفہ محبت کا شکار ہوا تھا جو کہ بہت ہی جان لیوا تھی۔ ہرمین نے ردا کو بتایا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے اور اس کے والد کو پھر سے بہت باتیں سنائی ہیں۔ ہرمین بہت پریشان تھی اور نوکری بھی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اپنے والد کے قرض اتار سکے۔ ایسے میں ردا اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اب وہ ہرمین کا سامنا کم ہی کرتی تھی تاکہ ہرمین کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ ہرمین کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ہرمین نے جب جاننا چاہا تو ردا نے اسے ہر بار ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف تمہیں ہی لگ رہا ہے، جس پر ہرمین بھی چپ ہو گئی۔ آخر تم آ ہی گئی ردا۔ جیسے ہی کالج کے پارک پہنچی تو وہ لڑکی اسے اپنے انتظار کرتے ہوئے نظر آئی۔ آخر تمہارا نام کیا ہے اور تم کیسے میری مشکل حل کرو گی؟ سب بتاؤں گی، بیٹھ تو جاؤ پہلے۔ وہ لڑکی اور ردا دونوں بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام کشمالہ ہے اور میں سائیکولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تمہیں کوئی سننے والا چاہیے جو تمہاری بات سن سکے، تو میں ہوں تمہیں سننے کے لیے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ردا نے سہارا پا کر ہی اسے سب بتا دیا کہ کیسے اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتی، اور وہ بہت بے بس ہے، جس پر کشمالہ نے اسے سہارا دیا، دلاسا دیا۔
تمہاری بات میں نے سن لی ہے اور میں یہ جان پائی ہوں کہ ردا تمہیں سکون کی تلاش ہے، تم سکون چاہتی ہو نا؟ کشمالہ نے امید بھری نظروں سے ردا کی طرف دیکھا، جس پر ردا نے بھی نم نظروں سے سر ہلایا۔ ہاں، میں سکون چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے۔ تمہارے اس سکون کا علاج ہے میرے پاس۔ کشمالہ نے مسکرا کر ایک پیکٹ ردا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ردا نے حیرانی سے کشمالہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے سکون کی دوا ہے، تم یہ لے کر رات کو سو جانا، تمہیں اس کے بعد ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ کشمالہ نے ردا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ردا مسکرا دی۔ تھینک یو کشمالہ آپی، مجھے سمجھنے کے لیے اور میری مدد کے لیے۔ ردا نے اس مشکور نظروں میں کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو۔ اب جاؤ اور جا کر دوا لے کر سو جاؤ، سکون کی نیند آئے گی، کشمالہ نے مسکرا کر کہا، جس پر ردا چلی گئی۔ کہا تھا نا میں نے آئے گی یہ، اور دیکھو آ بھی گئی اور جال میں پھنس بھی گئی، کشمالہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس میں مقابل نے بھی اسے داد دی۔ چپ چاپ ردا ہاسٹل کے کمرے میں آئی اور وہ پیکٹ کھول کر اپنے اندر نگل لیا اور پانی کا گلاس پیتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا، شروع ہوا اور چند پل میں وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ ہرمین جو کہ کمرے میں آئی تھی، ردا کو ایسے بیڈ پر روندہ لیٹے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ردا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ایسے کیوں سو رہی ہو؟ ہرمین نے اسے اٹھانا چاہا، مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر اس پر چادر اڑا کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہرمین نے ردا کو کلاس کے لیے اٹھایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اللہ، یہ لڑکی روز چھٹیاں کر رہی ہے، پتہ نہیں امتحانات میں کیا کرے گی۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا، مگر اس لڑکی کو تو پرواہ ہی نہیں۔ ہرمین اسے اٹھتا نہ دیکھ کر اپنی کلاس کے لیے نکل گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور ردا کو احساس بھی نہ ہوا کہ اس کی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے۔ وہ جب وہ پیکٹ استعمال کرتی، اسے لگتا کہ وہ ایک سکون کی دنیا میں، ایک الگ ہی دنیا میں چلی گئی ہے، مگر وہ یہ جانتی نہیں تھی کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ اکثر شام میں کشمالہ سے ملنے لگی، جس کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ کشمالہ نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی کہ وہ کشمالہ سے ملتی ہے، ورنہ اسے سکون کی دوا دینا بند کر دے گی، جس پر ردا بھی راضی ہو گئی۔ پھر کشمالہ نے آہستہ آہستہ اس سے پیسے مانگنا شروع کیا اور ردا نے اسے اپنے پاکٹ منی سے پیسے دینا شروع کیے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمالہ اسے کس جال میں پھنسا رہی ہے۔ شکریہ کشمالہ، آپ کو نہیں پتہ کہ اس دوا سے مجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری مدد کی، میں آپ کی ہمیشہ مشکور رہوں گی، ردا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر کشمالہ نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا۔ میری پیاری جان ردا، تم بھی بہت اچھی ہو، اور دیکھنا جو تمہارے گھر والا مسئلہ ہے نا، وہ بہت جلد حل ہو جائے گا، کشمالہ نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اس دوا کی عادت لگا چکی تھی، جس کا اندازہ ردا کو تھا ہی نہیں۔ دن گزرنے لگے اور پھر 2 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ امتحانات جیسے ہی ختم ہوئے، حسام ردا کو لینے فوراً آ گیا۔ ردا کو اب پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ وہ کشمالہ سے کیسے ملا کرے گی، مگر حسان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہ حسان کے ساتھ چل پڑی، جبکہ ہرمین بھی پیپر ختم ہونے کے بعد افتخار صاحب کے ساتھ گھر چلی گئی اور نوکری ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ اپنے بابا کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ آخرکار جس کمپنی میں افتخار صاحب ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے، اس نے وہاں پر اپنی سی وی ڈراپ کی تھی، اور کمپنی کے مالک بڑے ہی رحم دل انسان تھے۔ ہرمین کے جذبے اور محنت کو دیکھ کر انہوں نے اسے ہائر کر لیا تھا۔ ہرمین بہت لگن اور محنت کے ساتھ کمپنی میں کام کر رہی تھی اور اپنے امتحانات کے نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ردا تو بس ہر وقت کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ زین بھی ہاسٹل سے واپس آ چکا تھا اور شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ردا، تمہاری ساس آج آ رہی ہے، تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے تیار ہو جانا، لیلا بیگم نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ردا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ردا، میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں، تم نے سنا ہے کہ نہیں؟ لیلا بیگم نے ردا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر ردا نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ لیلا بیگم نے غور کیا تو ردا کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں اور اس کے ہونٹ بھی جامنی سے تھے۔ ان کو کچھ عجیب سا لگا، انہوں نے فوراً حسام کو بلایا اور ردا کے کمرے میں لے کر گئیں۔ کیا ہو گیا ہے مورے؟ حسام جھنجھلاتا ہوا لیلا بیگم سے بولا، وہ نیچے کام چھوڑ کر آیا تھا۔ حسام، یہ دیکھو ردا کی حالت، میں نے اس کو کہا کہ اس کی ساس شاپنگ کے لیے لے جانے آ رہی ہے، مگر عجیب سی بے ہوشی میں ہے، یہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، اور اس کے ہونٹ دیکھو کیسے جامنی سے ہو رہے ہیں۔ حسام نے ردا کو ہلاتے ہوئے پکارا، اس پہ ردا ایک دم سے ہوش میں آئی۔ ردا، مورے کہہ رہی ہیں کہ تم اپنی ساس کے ساتھ جا کے شاپنگ کر کے آ جانا۔ حسام نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لالا، میرا بیگ کہاں ہے؟ میری دوائی کا وقت ہو گیا۔ ردا نے
بے رب جملے کہے جس پر حسام بھی حیران ہوا اور موری کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی دوائی کی بات کر رہی ہو؟ حسام نے حیرانی سے کہا، جبکہ ردا ایک دم گڑبڑائی۔ کسی دوائی کے بارے میں بات نہیں کری، میں تو کسی بھی دوائی کے بارے میں بات نہیں کری، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ردا نے ایک دم گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر حسام کو شک ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لیلا بیگم کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ رات گئے جب ردا سو رہی تھی تو وہ ردا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ بیگ کی تلاشی لینے پر اسے کچھ پیکٹ ملے جس میں عجیب سا مواد تھا۔ سونگھنے پر جو حسام پر ادراک ہوا وہ اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ فوراً سے نیچے گیا جہاں پر قیس خانزادہ، لیلا بیگم اور زین خانزادہ شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حسام، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ قیس خانزادہ نے پریشانی سے پوچھا۔ مورے، آپ کہہ رہی تھی نا کہ ردا کی حالت آپ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ ٹھیک تھی، مجھے اس بیگ سے یہ ملا ہے۔ حسام نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ کیا ہے یہ؟ لیلا بیگم نے حیرانی سے پوچھا کہ قیس خانزادہ نے جب وہ پیکٹ پکڑا تو انہیں لگا کہ ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نشے کی دوا ہے یہ، غیر قانونی چیز، تمہاری بیٹی کے بیگ میں سے ملی ہے۔ لیلا خانزادہ، یہ رکھی ہے تم نے اپنی بیٹی پر نظر؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس پر نظر رکھنا۔ قیس خانزادہ غصے سے گرجے، جبکہ پاس کھڑی ملازمہ ساری بات سنتے ہوئے فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں میں شادی ہے اور اگر یہ بات کہیں باہر کھل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ قیس خانزادہ غصے سے گرجے اور ردا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ حسام اور زین نے انہیں روکا۔ نہیں بابا سائیں، ایسا مت کریں، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے پھنسایا ہو۔ میں جانتا ہوں ہماری ردا ایسا نہیں ہے، حسام نے قیس خانزادہ کو مشکل سے روکتے ہوئے کہا۔ حسان، پتہ لگاؤ یہ کس کی حرکت ہے، اور جب تک ردا کی شادی نہیں ہو جاتی اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ قیس خانزادہ نے لیلا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ زین، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ قیس خانزادہ نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ جی بابا سائیں، ایسا ہی ہوگا۔ سب نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، مگر یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ قیس خانزادہ کی بیٹی ردا خانزادہ نشہ کرتی ہے، ہر طرف ان کی جگ رسائی ہوئی۔ ردا کے سسرال میں بھی یہ بات پہنچ گئی تھی اور انہوں نے شادی کے کچھ دنوں پہلے ہی منگنی کا سارا سامان واپس بھیج دیا، تحفے تحائف سب کچھ واپس بھیج دیا اور رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ایک نشے کرنے والی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروا سکتے، اور اس طرح ردا کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے، تو پھر یہ بات باہر کیسے نکلی؟ قیس خانزادہ نے غصے سے زین پر ہاتھ اٹھایا، جس پر لیلا بیگم اور حسام تڑپ گئے۔ بابا، آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں ملازم بھی ہے، ضرور ملازم میں سے ہی کسی نے بات پہنچائی ہوگی گھر سے باہر، آپ زین کو سارا الزام نہیں دے سکتے۔ حسام نے زین کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات کبھی نہ کبھی تو باہر نکلنی ہی تھی۔ حسام نے مزید کہا، وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ردا چیختے ہوئے نیچے آئی۔ مورے، میرے سامان میں ایک دوائی تھی، مل نہیں رہی، کہاں ہے وہ؟ ردا نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ سب ملازم حیرانی سے کھڑے تھے۔ ردا خانزادہ کی آواز کبھی اونچی نہ ہوئی تھی، اپنے بابا سائیں اور اپنے لالا کے سامنے بغیر دوپٹے کے کبھی نہ آئی، اور نہ ہی کبھی اس طرح سے اونچی آواز میں بات کی تھی، مگر وہ اس وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی کہ اسے اس کی دوائی چاہیے، جس پر حسام بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ بے غیرت لڑکی، تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تمہیں ابھی بھی اس نشے کی پڑی ہے؟ قیس خانزادہ غصے سے بڑھے اور رکھ کر ردا کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ ہماری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے اس لڑکی نے، مگر اس کو ابھی بھی سکون نہیں آیا۔ قیس خانزادہ نے اسے مزید ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ خان صاحب، کیا کر رہے ہیں؟ جوان بچی ہے، پلیز چھوڑ دیں اسے۔ لیلا بیگم نے بیچ میں آ کر قیس خانزادہ کو روکا اور ردا کو اٹھا کر فوراً کمرے کی طرف لے گئی۔ مورے، مجھے وہ دوائی چاہیے۔ ردا غصے سے پاگل ہو رہی تھی، وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ لیلا خانزادہ کی تو وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طرح سنبھالے۔ انہوں نے روتے ہوئے حسام کو آواز دی، اس پر وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ ردا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ اور دیکھو مورے کو، وہ بھی کتنا پریشان تمہاری وجہ سے، وہ رو رہی ہیں، ایسے مت کرو۔ حسام نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ لالا میری دوائی، وہ روتے ہوئے حسام کے گلے لگ کر بول رہی تھی۔ تبھی زین کمرے میں آیا اور حسام کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ڈاکٹر آئیں اور ردا کو نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا، کیونکہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر حسام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بہن کو نشے کی عادت ہے، اب کسی نے ان کو نشے کی ڈالی ہے عادت، یا انہوں نے خود یہ سب کیا ہے، یہ میں نہیں جانتی،
مگر جتنی ان کی عمر ہے اس عمر میں لوگ زبردستی ہمارے نوجوان نسل کو نشے کی عادت پر لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بھی کسی نے زبردستی نشے کی عادت پر لگایا ہو. انہیں فوری طور پر سینٹر بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے نشے کی عادت چھڑوائی جا سکے. ڈاکٹر حسام کو سمجھا رہی تھی جس پر حسام تڑپ گیا. نہیں ڈاکٹر، کیا گھر پر علاج نہیں ہو سکتا؟ ہم گھر پر اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. ہم اسے ریہیب سینٹر نہیں بھیج سکتے. حسام نے اپنے آنسو پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا. میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے، مگر اگر گھر میں بھی رکھنا ہے تو آپ کو ایک فل 24 گھنٹے کے لیے نرس رکھنی پڑے گی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے اور دوائیاں انہیں وقت پر دے سکے. باقی جیسا آپ کو ٹھیک لگے. حسام نے ان کی بات پر سر ہلایا. حسام لالا میں سگریٹ پھونک رہا تھا کہ زین اس کے پاس آیا. لالا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ردا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ کس نے اس کو یہ غلط راستہ دکھایا ہوگا؟ زین نے تشویش سے پوچھا. میں کل ہاسٹل اور کالج جاؤں گا، ضرور وہاں سے کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. اور زین، ردا کے لیے اچھی سی ایک ریہیب سینٹر سے نرس بلاؤ جو کہ اس کی دیکھ بھال کرے گی. میں ردا کو کسی ریہیب سینٹر نہیں بھیج سکتا، مگر اس کا ہمیں علاج ضرور کروانا پڑے گا. حسام نے زین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا جس پر وہ سر ہلا گیا. اگلے دن حسام ردا کے ہاسٹل اور کالج گیا. اس سے ساری معلومات نکلوائی کہ ردا کس سے ملتی تھی، کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی. مگر ہر جگہ سے اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ اس کے صرف ایک ہی دوست ہرمین، جس کے ساتھ وہ کالج آتی تھی، اس کے ساتھ پڑھتی تھی، اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھی اور اسی کے ساتھ پھرتی تھی. وہ زیادہ کسی اور کو بلاتی بھی نہیں تھی. اور یہاں سارا شک حسام کا صرف ردا کی دوست ہرمین پر ہی گیا تھا کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے. سب کا کہنا یہی تھا کہ ردا ہرمین کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، تو یقیناً ردا کو اس غلط راستے پر لگانے والی بھی ہرمین افتخاری ہے. حسام نے دل میں سوچا. تیار رہو ہرمینی بی بی، تم اپنے کیے کا حساب چکتانا ہوگا. آج حسام کی ایک خاص بزنس ڈیل تھی. وہ جان کر اس آفس میں آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں پر ہرمین کام کرتی ہے، اسی لیے اس نے اس آفس کے مالک کے ساتھ ڈیل کی تھی. اس ڈیل کے بدلے مجھے تمہاری سیکرٹری چاہیے. حسام خانزادہ کے کہنے پر سامنے بیٹھی شخص نے گلاس وال سے نظر آتی اپنی 19 سالہ سیکرٹری ہرمین کو دیکھا تھا، جو اس کی ڈرائیور کی بیٹی تھی. کم عمر تھی پر بہت ذہین. وہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے مسٹر حسان. ان کی بات پر حسام نے مسکراتی سرد نظروں سے ہرمین کو دیکھا. اس کی بہن کو نشے کی لت لگا کر وہ کتنی آسانی سے معصوم بنی ہوئی تھی، اور پھر حسام کے مجبور کرنے پر اس نے حامی بھری. اور اگلے ہی دن میٹنگ کا کہتے ہرمین کو اپنے ساتھ ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں لاتے حسام کے پاس چھوڑتے وہ جا چکا تھا. وہ خوفزدہ نظروں سے حسام کو دیکھتے رونے لگی. سر، مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ ہرمین نے خوفزدہ ہوتے ہوئے حسان کی طرف دیکھا. ارے میں کوئی اجنبی تھوڑی ہوں. بھول گئی میں کون ہوں؟ ذرا یاد کرو، اپنے دماغ پر زور ڈالو کہ میں کون ہوں. حسام بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. ہرمین اس کے سامنے بالکل بچی سی لگ رہی تھی. آپ حسام لالا ہیں نا، ردا کے لالا؟ ہرمین نے ڈرتے ہوئے کہا. شٹ اپ، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، میں صرف ردا کا لالا ہوں. حسام غصے سے دھاڑا. اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں. سر، مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ شاید غلطی سے مجھے بھول گئے ہیں. اپنے ساتھ لے کر جانا. ہرمین نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا. حسام نے اسے فوراً دیوار سے لگاتے ہوئے پن کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے. تم یہاں سے صرف ایک ہی صورت میں نکلو گی کہ کچھ دیر بعد یہاں پر مولوی صاحب اور کچھ لوگ آئیں گے. وہ تم سے پوچھیں گے اور تمہیں ان کے جواب میں 3 بار اپنی رضامندی دینی ہے اور قبول ہے کہنا ہے. حسام نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس پر ہرمین کی سانس ہی اٹک گئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں ایسا بالکل نہیں کروں گی. ہرمین نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا جس پر وہ تو 1 انچ نہ ہلا اور ہرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو. حسام نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے بندوق نکالی جسے دیکھتے ہی ہرمین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے ساتھ نیچے ہی رہ گیا. اس کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی. مانوں گی آپ کی بات. میرے بابا کو کچھ مت کہیے گا، ہرمین نے روتے ہوئے کہا. اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہرمین افتخار سے ہرمین حسام خانزادہ بن چکی تھی. نکاح کے بعد وہ اسے لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور گھر لاتے اسے لاؤنج میں لا کر پٹک کر وہ زمین پر گر گئی. کیس خانزادہ، لیلا بیگم اور زین حیرانی سے اس کی طرف آئے. بابا سائیں، مورے یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے ہماری ردا کی حالت ایسی ہے. اس نے ردا کو نشے کی عادت لگائی.
حسام خانزادہ نے غصے سے ہرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہرمین بھونچکا رہ گئی۔ وہ اس الزام پر حیران تھی، نشہ اور ردا، اور اس پر ردا کو نشے کی عادت لگانے کا الزام تھا جو کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہرمین روتے ہوئے بولی، مگر حسام خانزادہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ یہ لڑکی آپ کے حوالے ہے لیلا بیگم۔ خیز خانزادہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے جبکہ زین افسوس سے باہر چلا گیا۔ آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہرمین نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ لیلا بیگم نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور حسام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نہیں جانتی بیٹا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، مگر مجھے تمہاری آنکھوں میں سچائی دکھ رہی ہے۔ مگر ان مردوں کو کون سمجھائے، ان کو جو دکھتا ہے وہ وہی سچ مانتے ہیں، کسی کی جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا حسام بہت اچھے دل کا، بہت رحم دل ہے، مگر وہ اس وقت اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہے۔ دیکھنا جب اس سچائی کا اسے پتہ لگے گا تو وہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا بیگم نے اسے پیار سے کہا، میں تمہیں ردا کا ایک سوٹ دیتی ہوں، تم وہ پہن کر فریش ہو جاؤ۔ لیلا بیگم اسے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو جب حسام تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ہرمین کو اپنے کمرے میں پا کر وہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ کس نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ آنٹی نے مجھے یہاں لائی تھی، ہرمین روتے ہوئے بولی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ حسام نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور خود شاور کے لیے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے لگا جبکہ ہرمین دروازے سے لگ کر رونے لگی۔ حسام کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ہی ردا کا کمرہ تھا جہاں پر وہ دروازے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً ردا کی طرف بھاگی۔ ردا تم تو جانتی ہو نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ تمہیں نشے کی عادت میں نے ڈالی ہے، تم پلیز سب کو بتا دو نا کہ سب کے پیچھے میں نہیں ہوں۔ ہرمین نے روتے ہوئے ردا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں اور دوں گی یہ سکون کی دوا، مگر ردا یہ یاد رکھنا میرا نام اگر تم نے کسی کے سامنے لیا تو میں تمہیں کبھی بھی یہ دوا نہیں دوں گی۔ ردا کے کانوں میں کشمالہ کی آواز گونجی اور وہ فوراً ہرمین کا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی جبکہ ہرمین بے بسی سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہرمین، مگر میں یہ سچ کسی کو نہیں بتا سکتی، کشمالہ کا نام لے سکتی میں کسی کے سامنے، ورنہ وہ مجھے دوا نہیں دے گی، اور اگر بھیا کو پتہ لگا کہ اس نے مجھے دوا دی ہے تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ ہرمین روتے ہوئے لاؤنج میں آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ حسام جو پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا ہرمین کو سردی میں صوفے پر ٹھٹرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے ایک پل کے لیے ہرمین کو دیکھ کر افسوس ہوا، وہ شکل سے ایسا نہیں تھا، ایسی نہیں لگتی تھی، مگر ثبوت کا کیا کرتا۔ اے لڑکی اٹھو یہاں سے۔ حسام نے اس کا کندھا جھنجھلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے حسام کو معلوم ہوا کہ اسے سخت بخار ہو رہا ہے۔ حسام نے جھنجھلا کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف لے کر بڑھا، کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ اس کا بخار کم ہونے پر نہیں آ رہا تھا۔ حسام نے فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی دوا نکالی اور ہرمین کو بٹھا کر دوا کھلائی اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ہرمین کی صبح آنکھ کھلی تو سائڈ ٹیبل پر پانی کا پیالہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس کی رات کو حسام نے پٹیاں کی ہیں، جس پر وہ مسکرا دی۔ آپ دل کے اتنے برے بھی نہیں ہیں، مگر نہ جانے آپ مجھ پر کبھی یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ وہ سوتے ہوئے بہت پیارا اور معصوم لگ رہا تھا کہ ہرمین نے اس کے بال ماتھے پر سے ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف چل دی جبکہ حسام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا تم واقعی معصوم ہو یا صرف بنتی ہو؟ حسام نے جھنجھلا کر کہا۔ صبح کے وقت پورے گھر میں ردا کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی اور چلا رہی تھی، مجھے دوا چاہیے، دوا لا کر دو۔ ردا چیخ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بھائی ہمیں ردا کو ریہیب سینٹر بھیجنا ہی ہوگا، زین نے حسام کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ بھی سر ہلا گیا۔ گھر پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ زین اور حسام ردا کو لے کر ریہیب سینٹر گئے اور اس کو وہاں داخل کرایا۔ زین وہیں پر تھا جبکہ حسام ردا کی چیزیں لینے کے لیے گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا کہ اپنا بھی ضروری سامان لے سکے جب ہرمین نے پریشانی سے پوچھا، ردا کیسی ہے اب؟ تم سے مطلب؟ جیسی بھی ہو، اس کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ میرے سامنے یہ معصوم بننے کا ناٹک مت کیا کرو، زہر لگتی ہو تم مجھے۔ حسام اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ہرمین اپنے آنسو ضبط کر کے حسام کے پیچھے گئی۔ حسام ردا کے کمرے میں اس کا سامان پیک کر رہا تھا کہ ہرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ لگا لے مجھے یہ جتنا الزام آپ نے لگانا ہے،
مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب حقیقت آپ پر آشنا ہوگی تو میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ حرمین نے روتے ہوئے حسام کو دیکھ کر کہا، جبکہ حسام اس کی بات جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ حرمین روتے ہوئے اپنی صفائیاں دیتی رہی جبکہ حسام خاموشی سے پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ ردا، آپ اٹھ جائیں نا، کیونکہ آپ نے سب گھر والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ کو تو میری محبت کی بھی قدر نہیں۔ تبھی تو آپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا آپ کو کبھی میری محبت کا احساس نہیں ہوا؟ ردا، جو انجیکشن کی وجہ سے سو رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر زین روتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا یہ اظہار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حسام کی بخوبی سنا تھا، مگر وہ انجان بن رہا تھا۔ زین، اب تم گھر چلے جاؤ، میں آ گیا ہوں، حسام نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں لالا، میں یہیں ٹھیک ہوں، زین نے بمشکل مسکرا کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حسام نے بھی سر ہلا دیا۔ لالا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، زین حسام کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ لالا، آپ کو نہیں لگتا کہ حرمین بھابھی معصوم سی ہے؟ مطلب ان کی شکل سے دیکھ کر نہیں لگتا کہ انہوں نے ردا کو اس سب کے پیچھے لگایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جو تصویر بھی ہمیں دکھائی جا رہی ہے کوئی جانتا ہو، کوئی چاہتا ہو کہ وہ وہی تصویر دیکھیں، جبکہ ہے حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ حرمین بھابھی کو اس سب میں ٹریپ کیا جا رہا ہو، کیونکہ حرمین بھابھی تو خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ سیدھی سادی سی ہیں، وہ کیوں ردا کو اس طرح پھنسائیں گی؟ ہو سکتا ہے کسی اور کا کام ہو اور بھابھی کو ٹریپ کرنا ہو، زین نے حسام کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر حسام خاموش رہا۔ اسے لمحے کے لیے حرمین کی نم آنکھیں نظروں کے سامنے نظر آئیں، اس کا دل یہ گواہی دیتا کہ حرمین ایسا کچھ نہیں کرتی، مگر وہ دماغ کا کیا کرتا۔ ٹھیک ہے زین، میں معلوم کرتا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے، حسام نے زین کی بات سن کر کہا۔ زین کچھ ضروری سامان لینے گھر گیا ہوا تھا، جبکہ حسام کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، جبکہ ردا کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ لالا، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ زین، جو گھر سے سامان لے کر ہاسپٹل کے دروازے پر کھڑا تھا، اندر جا رہا تھا، حسام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں، مجھے ردا کی پریشانی ہو رہی تھی اس لیے میں آ گیا، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر ردا کے کمرے میں کی طرف بڑھے تو انہیں کوئی ردا کے کمرے میں دکھائی دیا، جو کہ ردا کو کوئی انجیکشن لگانے لگا تھا، لیکن وہ کوئی نرس تو نہ تھی۔ زین نے فوراً اسے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا جس میں انجیکشن تھا اور اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر دور پھینک دیا۔ حسام نے فوراً سے اس لڑکی کو چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ کون ہو تم؟ اور میری بہن کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیوں اسے نقصان پہنچانا چاہتی تھی؟ حسام نے غصے سے اسے دبوچتے ہوئے پوچھا۔ کشمالہ خاموش رہی۔ بتاتی ہوں کہ میں تمہیں یہی انجیکشن لگاؤں؟ حسام نے زمین سے انجیکشن اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چلا رہی تھی، بتاتی ہوں۔ میرا نام کشمالہ ہے اور میں نے ہی ردا کو نشے کی عادت لگائی تھی اور الزام سارا حرمین پر آ گیا۔ میں خود ردا کو ختم کرنے آئی تھی تاکہ ردا کے ساتھ ساتھ میرا یہ راز بھی ختم ہو جائے، کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، جس پر حسام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچھی۔ گھٹیا لڑکی، شرم نہ آئی ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ زین اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھا جب حسام نے بیچ میں اسے روکا۔ زین، رک جاؤ اور پولیس کو فون کرو، حسام نے زین کو کہا۔ زین نے فوراً سے پولیس کو کال کی۔ نہیں پولیس نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، کشمالہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم جیسی لڑکیوں کا ٹھکانہ جیل ہے جو معصوم بچوں کو ورغلا کر نشے کی عادت لگائی۔ حسام اور زین کی کشمالہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے پولیس کو اپنا باقی ساتھیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حسام تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا تو حرمین فوراً سے اٹھ گئی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ حرمین نے سوجی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ حسام شرمندہ سا تھا، اس سے نظر ہی نہیں ملا رہا تھا۔ تم کیوں کھانے کا پوچھ رہی ہو؟ حسام نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آنٹی نے کہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ سے کھانے کا پوچھ لوں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس لیے، حرمین نے اپنے دوپٹہ مروڑتے ہوئے کہا۔ حسام نے جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا، جس پر حرمین بھونچکا رہ گئی۔ یہ اپنی آنکھیں کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ رو رو کر حسام نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ حرمین کو تو حیرت کا جھٹکا ہی لگ رہا تھا۔ حسام اور اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا، یہ اس کے لیے نیا تھا۔ رلاتے بھی تو اپنے ہی ہیں، مجھے یہ یقین نہ کر کے، حرمین نے منہ بسور کر کہا، جس پر حسام مسکرایا۔
اس کا یہ شکایت والا لہجہ اسے بہت بھلا لگا تھا۔ رلاتا میں ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ بھی میں ہی لاؤں گا، حسام نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جس پر حرمین ورتا حیرت میں گری۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، حرمین نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ٹھیک ہوئی ہے، حسام نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسام نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے پوچھا۔ حرمین، ردا مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے، ہم سب کی بہت لاڈلی ہے۔ جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس نشے کے لیے مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی زندگی ایک طرح سے تباہ ہو گئی تھی۔ میں اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھا، اسی لیے وہ سب کچھ غصے میں تمہارے ساتھ کیا، تمہیں اتنا برا بلا کہا، مگر میں جان گیا ہوں کہ اس سب کے پیچھے تم نہیں تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس وقت میں بہن کا بھائی بنا ہوا تھا، مگر اب میں اپنی بیوی کا شوہر بن کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حسام نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جس پر حرمین نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں آپ پریشان تھے، حرمین نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ازالہ کریں گے، تو پھر میری ایک بات مانیں گے؟ حرمین نے امید سے حسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بولو میری جان، میں ضرور پوری کروں گا تمہاری ہر خواہش۔ نکاح کر کے آپ فوراً تو مجھے یہاں لے آئے تھے میرے بابا سے ایک بار ملنے، حرمین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات تم نہ بھی کہتی تو میں تمہیں بہت جلد ان کے پاس لے جانے ہی والا ہوں۔ بس ردا گھر آ جائے، ایک بار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی۔ حسام نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ حرمین نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں صرف تھکا ہوا ہوں۔ حسام نے معنی خیز نظروں سے حرمین کی طرف دیکھا، جس پر اس کے گال گلنار ہو گئے۔ آج 2 مہینوں بعد ردا گھر آئی تھی زین اور حسام کے ساتھ۔ جب وہ گھر داخل ہوئی تو لیلا بیگم اور قیس خانزادہ نے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ قیس خانزادہ اور لیلا بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ردا میرا بچہ، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید تمہارے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کی وجہ سے ہی تم اسے غلط صحبت میں پڑی۔ لیلا بیگم اور قیس خانزادہ نے معافی مانگتے ہوئے کہا، جس پر ردا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا سائیں، مورے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، جو حرمین میں تمہارے حق میں نہ بولی، مجھے معاف کر دو۔ شاید اگر میں تب بول دیتی تو لالا اور تمہارے بیچ اتنے مسئلے نہ ہوتے۔ ردا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے حرمین سے معافی مانگی تو اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا، جس پر حسام کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وہ اس کے گھر والوں سے اتنی محبت کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد گھر میں ردا اور زین کی شادی کا شور اٹھا۔ اس سب کے لیے حسام نے ہی سب کو منایا۔ ردا ٹیرس میں کھڑی چائے پی رہی تھی کہ زین اس کے پیچھے آیا۔ ردا اسے دیکھ کر فوراً اندر جانے لگی کہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا آپ اس رشتے پر راضی ہیں؟ زین نے ردا کو دیکھ کر سوال کیا، اور ردا کی تو شرم سے آنکھیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ جو گھر والوں کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، ردا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے تو پہلے بھی فیصلہ کیا تھا، مگر تب تو وہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا، زین نے اس کی نظروں کو جانچتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب گھر والوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا تب وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں تھا، کسی اور کے حق میں تھا، اس لیے وہ فیصلہ مجھے منظور نہیں تھا، ردا نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زین ایک پل کے لیے منجمد ہو گیا۔ آپ کو کیا لگا زین، آپ میرے بارے میں اتنی ڈائری میں لکھیں گے، میری تصویر اپنی کتابوں میں چھپائیں گے، مجھے چھپ چھپ کر دیکھیں گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کی محبت کی بہت قدر کرتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ ردا زین کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے دل کی بات بیان کر رہی تھی، جبکہ زین کو لگ رہا تھا کہ ردا کی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ زین نے ردا کو جھٹکے سے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ آپ پہلے سے جانتی تھی سب کچھ، پھر بھی آپ نے اس سردار کے بیٹے سے شادی کے لیے ہاں کر دی؟ زین نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ہاں نہیں کی تھی، گھر والوں نے رشتہ طے کیا تھا، اور دیکھ لیں شادی ہوئی تو نہیں نا۔ ردا اسے دھکا دے کر اندر بھاگ گئی، جبکہ زین اپنی قسمت پر مسکرا دیا۔